الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہن، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس کا ایک جسم بنایا ہے اور ایک بنائی اس کی روح. گویا کہ ہر چیز جسم اور روح دو چیزوں سے مرکب ہے، اور جب تک یہ جسم اور روح آپس میں ملے رہتے ہیں تو وہ چیز زندہ رہتی ہے. جب جسم اور روح الگ الگ ہو جاتے ہیں تو وہ چیز مردہ کہلاتی ہے. اور پھر دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رکھا ہے کہ جسم بغیر روح کے بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، ایک لاشا ہے. اور روح بغیر جسم کے کسی کام کی نہیں ہے. بغیر جسم کے روح سے آپ کوئی کام نہیں لے سکتے. تو گویا کہ جسم کو روح کی ضرورت ہے تاکہ وہ کسی کام آ سکے، اور روح کو جسم کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کو کوئی کام دے سکے. لیکن اگر یہ دونوں ایک دوسرے سے منفک اور جدا رہتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہیں. نہ آپ جسم سے کوئی کام لے سکتے ہیں، نہ اکیلی روح سے کوئی کام لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے روح سے کام لینے کے لیے جسم کو ایک واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے. اس جسم کے واسطے کے ذریعے سے آپ روح تک پہنچتے ہیں اور پھر روح آپ کو کام دیتی ہے. اور اگر وہ واسطہ فنا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو روح اپنے مقام پر پہنچ جاتی ہے، جو بھی اس کا مقام مستقر ہے، ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی. چنانچہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا اثر روح تک پہنچانے کے لیے ہم جسم کے محتاج ہیں. جسم کا واسطہ بیچ میں ہو تو ہم روح تک پہنچتے ہیں، روح سے کام لیتے ہیں. روح اسی نعمت کے اثر کو قبول کرتی ہے، آپ پھر اس کی لذت سے محظوظ ہوتے ہیں. مثلا خوشبو ہے، خوشبو کو سونگھنے کے لیے آپ کو ناک کی ضرورت ہے، اور ناک ایک جسم ہے. اس جسم کے واسطے سے خوشبو آپ کے اندر باطن میں داخل ہوتی ہے. اب آپ کے دل و دماغ میں جب پہنچتی ہے، روح تک جب پہنچتی ہے، اب آپ اس کی خوشبو کی لذت محسوس کرتے ہیں، آپ محظوظ ہوتے ہیں. لیکن اگر فضا میں خوشبو پھیلی ہو، آپ اپنی ناک کو بند کر لیں اور اس ناک کے ذریعے سے خوشبو اندر داخل نہ ہو تو آپ کو اس خوشبو کا کوئی لطف نہیں. اسی طریقے سے خوبصورت مناظر ہیں،
اور مناظر کی حقیقت سے لطف لینے کے لیے آپ کو آنکھ کی ضرورت ہے۔ آپ آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں تو آنکھ کے کیمرے کے ذریعے سے وہ تصویریں آپ کے باطن میں جاتی ہیں، آپ کے دل و دماغ میں جب پہنچتی ہیں تو آپ اس سے لطف لیتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں کہ واہ کیا خوبصورت منظر ہے، کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ لیکن اگر آپ آنکھ کی ڈبیا بند کر لیں تو کتنے بھی خوبصورت نظارے آپ کے سامنے ہوں، جب ان کی حقیقت اور تصویر اندر نہیں پہنچی تو آپ کو کوئی لطف نہیں آیا۔ اسی طریقے سے فضا کے اندر خوبصورت آوازیں ہیں، خوبصورت نغمے ہیں، قرآن کریم کی تلاوتیں ہیں، تسبیحات کی جو ہے گنگناہٹ ہے، آپ کان کے ذریعے سے جب سنتے ہیں، کانوں کے ذریعے سے اس کا اثر باطن میں پہنچتا تو آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا خوبصورت آواز ہے۔ لیکن اگر آپ کانوں کو بند کر لیں تو کتنی بھی خوبصورت آوازیں پھیلی ہوں آپ کو کوئی نفع نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کان کے ذریعے سے روح تک وہ آواز پہنچی نہیں ہے، اور روحی کے ذریعے سے آپ اس چیز کی لذت کو محسوس کرتے ہیں جس کا واسطہ اللہ تبارک و تعالی نے جسم کو بنایا ہے، اور آپ نے کان بند کر لیے ہیں، لہذا آپ کو خوبصورت آوازوں سے کوئی لطف نہیں۔ اسی طریقے سے لذیذ کھانے دسترخوان پر ہیں، آپ ان لذیذ کھانوں کو جب کھاتے ہیں اپنے زبان پہ رکھتے ہیں تو زبان میں اللہ تبارک و تعالی نے قوت ذائقہ رکھی ہے، جیسے زبان پہ کھانا رکھتے ہیں اس قوت ذائقہ کے ذریعے سے اس کا اثر باطن میں جب پہنچتا ہے تو آپ کے دل و دماغ جو ہے وہ محظوظ ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا لذیذ کھانا ہے، آپ کو اس کا ٹیسٹ محسوس ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ حلق سے نیچے اترا نہیں ہے، بلکہ حلق سے نیچے جب اترے تو آپ کو کوئی لذت نہیں ہے، صرف منہ کے اس حصے تک ہی آپ اس کی لذت محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد تو وہ پیٹ میں اتر جاتا ہے، آپ کے لیے کہ غذا ہے، آپ کی بقا کا ذریعہ ہے، لیکن لطف و لذت اس منہ کے حصے کے اندر ہے۔ اب اگر آپ اس لذیذ کھانے کو زبان پہ نہ رکھیں، جتنا بھی لذیذ کھانا ہو آپ کو اس کی لذت کا احساس نہیں ہوگا، ادراک نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظاہری جسم کو ذریعہ بنایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں اس نے پھیلا رکھی ہیں ان نعمتوں کی اصل لطف اور لذت لینے کے لیے آپ ان کو واسطہ بناتے ہیں، اور جب وہ روح تک ان کا اثر پہنچتا ہے تو آپ لطف اٹھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بندہ جب لطف اٹھاتا ہے تو پھر عبد اللطیف بن جاتا ہے، اس لیے کہ لطف دینے والی ذات تو وہ لطیف ذات ہے، تو پھر وہ لطیف کے گن گاتا ہے۔ کھانا کھانے لگتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، سونے لگتا ہے تو اللہم بسمک اموت و احیا کہتا ہے، تو گویا کہ اسی لطیف کو قدم قدم پہ یاد کر کے اس نعمت کا حصول مانگتا ہے تاکہ وہ لطیف اس نعمت پہ لطف ڈال دے، اور تم ظاہری جسم کے ذریعے سے اس لطف کا اثر اپنے باطن میں محسوس کرو، اور جب محسوس کرتا ہے بندہ تو پھر شکرانے کے طور پہ کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نیند سے بیدار ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو گویا کہ یہ عبد اللطیف اس لطیف سے لطف نعمت کا حاصل کر کے اس کا شکر کرتا ہے، اور جب لطف اٹھانے لگتا ہے تو اس لطیف سے اجازت لیتا ہے کہ اے رب لطیف یہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، کھا لوں؟ ہاں اجازت ہے، کھا لو۔ اس کے بعد لطف اٹھاتا ہے، تو گویا کہ ایک طرح کی درخواست ہے اس رب لطیف کے دربار میں کہ اے رب لطیف میں اس نعمت سے لطف اٹھانا چاہتا ہوں، اس نعمت کا حقیقی لطف تو مجھے عطا کر دے۔ ورنہ دنیا میں اتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو دسترخوان کے لذیذ کھانوں کو زبان پہ رکھتے ہوں گے لیکن ان کو کھانے کا لطف نہیں آتا، کیونکہ دل و دماغ اور ان کا باطن کسی اور تشویش اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، اور عوارضات حوادث کے اندر پھنسا ہوا ہے، لہذا بظاہر وہ کھانا کھا رہے ہیں، غذائیت اندر اتر رہی ہے، اس کی کیلوریز اور جسم کی بقا کا ذریعہ پہنچ رہا ہے، لیکن ان کو لطف نہیں آ رہا، کیونکہ دماغ کہیں اور ہے۔ کہا کہ آپ کو مزہ نہیں آیا کھانا؟ نہیں یار دماغ بڑا پریشان ہے، ٹینشن ہے مجھے کھانے کو۔ بظاہر وہ سو رہا ہے، نرم مخملی گدوں پر سو رہا ہے، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی، بے چین ہے۔ اگر نیند آتی بھی ہے تو صبح پھر بھی تھکا ہوا اٹھتا ہے کہ کیا بات ہے، کہا یار ساری رات ٹینشن میں نیند آئی ہے، مزہ نہیں آیا۔ تو گویا کہ صرف اس چیز کی، اس نعمت کی کوانٹٹی حاصل کر لینا کافی نعمت نہیں،
بلکہ اس کے ذریعے سے آپ کو کوئی لطف ملے، آپ کو مزہ آئے، اس لطف پر آپ اس رب لطیف کا شکر کریں، یہ بھی مطلوب ہے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک سالن کی پلیٹ اور 2 روٹیاں یہ ایک الگ نعمت ہے، اور وہ جب آپ اپنی زبان پہ رکھیں اور اس پہ آپ کو لطف آئے، یہ ایک دوسری الگ نعمت ہے۔ اس لیے کہ بس اوقات ایک سالن کی پلیٹ اور 2 روٹیاں انسان نے کھا لی لیکن کھانے کا لطف نہیں آیا، تو گویا کہ ایک نعمت ملی دوسری نعمت نہیں ملی۔ اور فرمایا کہ نیند سے تھک کے سونا ایک الگ نعمت ہے، اور اسے نیند کے بعد جب بیدار ہوا تو بھرپور نیند کے نتیجے میں سچا نشاط اور تر و تازگی حاصل ہو جانا، یہ دوسری نعمت ہے۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کر رکھی ہیں، اس کے لیے آپ جسم کو ذریعہ بنا کے اس کا لطف حاصل کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے یہ قانون تکوینی ہے، تکوینی کا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر جتنی مادی چیزیں ہیں، ان نعمتوں کا لطف اسی ذریعے سے آپ محسوس کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ قانون تشریع بھی ہے، یعنی جتنی روحانی عبادتیں دنیا کے اندر ہیں ان کا حقیقی لطف بھی آپ اس جسم کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ اگر بظاہر نماز کے اندر کھڑے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، تسبیحات، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس نماز کی عبادت کا حقیقی جو اس حقیقت آپ کے باطن کے اندر داخل نہیں ہوئی، اور باطن کے اندر روح نے اگر اس کا لطف نہیں اٹھایا، تو آپ کو نماز میں مزہ نہیں آتا۔ وہ اٹھک بیٹھک تو ہو گئی، آپ نے فرضیت تو پوری کر دی، لیکن اس کا حقیقی لطف اس وقت حاصل ہوگا کہ جب اس نماز کی حقیقت آپ کے باطن کے اندر اترے۔ جیسے خوشبو کی حقیقت جب تک باطن میں نہ اترے آپ کو اس کا لطف محسوس نہیں ہوتا، ایسے نماز کی حقیقت جب تک باطن کے اندر نہ اترے اس وقت آپ کو لطف نہیں آئے۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ اکبر کہے، زبان جب اس کی اللہ اکبر کہے، تو حقیقت کی آواز کے ساتھ اندر کے قلب سے بھی آواز آئے کہ واقعی اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ یہ جب حقیقت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کس کے سامنے کھڑا ہے۔ اور فرمایا کہ جب انسان سجدے میں جائے، سجدے میں جب گرے تو اس کا سر سجدے میں گرا تو حقیقت سے اس کا دل بھی سجدے میں گر جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نماز کی حقیقت باطن تک پہنچ گئی ہے۔ اگر سر جھکا دیا، رکوع میں جھک گئے، تشہد پڑھ لیا، سلام پھیر دیا، دعا مانگی، نماز سے فارغ نہیں، اس کا مطلب کہ نماز کی حقیقت ملی نہیں۔ زبان سے تو اللہ اکبر کہتا ہے لیکن قلب کی آواز میں اللہ اکبر نہیں ہے۔ وہاں تو کہیں دولت کا بت سجا رکھا ہے، کہیں حکومت کا بت سجا رکھا ہے، کہیں ثروت کا بت سجا رکھا ہے، کہیں دنیا کی طاقت اور مادیت کے بت سجا رکھے ہیں، ان بتوں کو سجدہ ہے، انہی بتوں سے ہی ساری زندگی کی حقیقتیں مانگتا ہے، لیکن بظاہر ایک فرضیت پوری کرنے کے لیے سجدے کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کو نماز کی حقیقت نہیں مل سکتی۔ ہاں اسی وقت نماز کی حقیقت ملے گی کہ جب اس کا باطن بھی اس کے ساتھ ساتھ جھکتا چلا جائے۔ اگر اس کے ظاہر نے ہاتھ باندھے ہوئے تو یہ حقیقت میں سمجھے کہ میری روح نے بھی اسی طرح ہاتھ باندھا ہوا۔ جب رکوع میں جھکا تو سوچے کہ میری روح بھی جھک گئی، سجدے میں گرا تو سوچے کہ میری روح بھی سجدے میں گر گئی، میرے قلب سے اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں، میرے قلب سے سبحان ربی الاعلیٰ کی آوازیں آ رہی ہیں کہ پاک وہ ذات میرا رب جو سب سے اعلیٰ، اندر سے آواز۔ تبھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ نماز چیز کیا ہے، نماز کی حقیقت ہے کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی ایسی احوال دیکھتے ہیں متغیر، فوراً اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی یہ تربیت ہے کہ جب بھی ان کو کوئی حاجت پیش آتی ہے اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے اللہ کے نماز کی حالت میں ہوتا ہے، اور سجدے میں تو اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں ہوتا ہے۔ تو جس اللہ کو آپ نے پکارنا ہے تو آپ اس اللہ اکبر نماز پڑھ کے اس اللہ کے قریب تو ہو جائیں، قریب ہو کر اب خدا سے جب فریاد کریں گے تو ہاتھ کے ہاتھ پوری ہو جائے۔
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور سلف صالحین نے یہ 2 رکعت نماز حاجت 2 رکعت نماز سے مسئلے سارے حل کیے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی ہے کہ ایک صحابی کسی دور دراز کے سفر میں گیا، سفر میں اس کا گدھا مر گیا۔ اب ظاہر ہے کہ پہلے زمانوں میں گدھا تو اس وقت کی مرسڈیز ہے، بہت بڑی سواری ہے، اس کے علاوہ تو کوئی صورت نہیں ہے۔ اب پریشان ہے کہ اتنا لمبا سفر کیسے طے ہوتا ہوگا، جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے۔ کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز حاجت، اور خدا کے آگے ہاتھ اٹھا دی کہ رب ذوالجلال تو اگر عزیر علیہ السلام کا گدھا 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو میں بھی تیرے محمد کا غلام ہوں، اس محمد کی برکت سے اس میرے گدھے کو بھی زندہ کر دے، میں نے مدینہ پہنچنا۔ وہ صحابی فرماتے کہ میں دعا کر کے ابھی ہاتھ نیچے کیے ہیں تو گدھے کی طرف دیکھا، وہ کان جھاڑتا وہ کھڑا ہو گیا۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ دوستو بزرگو، یہ ہے ایمان۔ کیا ہم نے کبھی کسی مرے کے بارے میں سوچا کہ یار اس کی دعا کر کے زندہ کریں؟ ہم سوچتے بھی نہیں، ہم کہتے نہیں یار مر گیا بس نتھنگ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل گیا، ڈیتھ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اب ڈاکٹر صاحب بتائیے، ڈاکٹر نے کہا جی نہیں فنش، اور رونا دھونا شروع کر دیا، بس مر گیا۔ یعنی ہمارا تو اتنا بھی ایمان نہیں ہم یہ سوچیں کہ یار اس رب ذوالجلال کے لیے کیا کمی ہے، چلو ہاتھ اٹھا کے تو دیکھیں۔ ہم تو اتنے ظاہر پرست ہو گئے، اتنے مادہ پرست ہو گئے کہ اس پر سوچتے بھی نہیں کہ یار شاید زندہ کر دے رہا۔ اور وہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مادی دنیا میں رہتے ہیں لیکن اس کائنات کو نہیں دیکھتے، رب کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کی طاقت کے نظارے کرتے ہیں کہ یار وہ تو ایک کن فیکون سے کائنات بنا ڈالے، اس کے ایک اشارے سے گدھا کیسے زندہ نہیں ہو سکتا، اس سے مانگ کے تو دیکھوں زندہ ہو گیا۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ ہمارے ایمان مادیت میں پھنسے ہوئے، لیکن ان کے ایمان مادیت کی دیواریں کاٹ کے وہ ایک اس غیب کے نظام کو دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ساری تربیت ان کی اسی پر ہوئی کہ وہ زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ زمین سے نیچے اور آسمان کے اوپر کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم آسمان سے نیچے اور زمین سے اوپر کی دنیا ہے، ایک افق سے دوسرے افق سے پھیلی دنیا، ہم بس اسی کے مرید ہیں کہ بس یہی بابر بیش کوش عالم دوبارہ نیست، بابر مزے اڑا لو یہ عالم دوبارہ نہیں ملے گا۔ لیکن ان کی نظر کہاں ہے؟ آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اطلاع آتی ہے مصر سے، وہاں کے مقرر صحابی گورنر اطلاع کرتے ہیں کہ دریائے نیل پانی نہیں چھوڑ رہا، دریائے نیل میں طغیانی نہیں ہے، پانی نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ کہا جی اصل میں یہ ہے کہ یہاں کی ایک رسم ہے، کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ ایک نوجوان کنواری لڑکی کو زرق برق لباس پہنا کے سونے اور زیوروں سے سجا کے وہ اس دریائے نیل کے اندر ڈالتے ہیں، بھیڑ چڑھاتے ہیں۔ جب بھیڑ چڑھاتے ہیں تو پھر اب دریائے نیل پانی چھوڑتا ہے۔ اب چونکہ میں جب سے یہاں پر گورنر مقرر ہوا ہوں، میں نے اسلام کے اصول یہاں قائم کر دی، میں نے اس رسم کی پابندی لگا دی، تو دریا میں پانی نہیں آ رہا، طغیانی ختم ہو رہی ہے، اور یہاں فصلیں سوکھ رہی ہیں، مویشی بھوکے مر رہے ہیں۔ اب کیا کروں؟ یا تو اجازت دیجئے کہ اس رسم کو جاری کر دیں، اور یا آپ فرمائیں کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب خط دیکھا، ایک پرچہ لکھا۔ کس کو لکھا؟ دریائے نیل کو لکھا۔ دریائے نیل کو لکھ رہا ہے، اے نیل، اے نیل، اگر تو رسم جاہلیت کی اس بھینٹ کی وجہ سے چلتا ہے اور انسانوں کو پانی دیتا ہے تو پھر ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اس رب کی وجہ سے چلتا ہے جسے تجھے جاری کیا ہے تو میں اس رب کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہوں کہ اس رب کے حکم سے جاری ہو جائے۔ اور کہا کہ یہ پرچہ دریا میں ڈال دو۔ کیا آج آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا ہم کریں؟ ہم سوچتے ہیں یار دریا کیا سمجھے گا، دریا کو کیا پتا؟ نہیں، دریا کو سب پتا ہے۔ پانی کا جو آپ گھونٹ پیتے ہیں اس گھونٹ کو پتا ہے، کیونکہ ہر ایک کے اندر ایک روح ہے، اور وہ سب چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ چلتے پانی اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
اور جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا ذکر منقطع کر دیتے ہیں وہ سڑ جاتے ہیں، متعفر اور بدبودار ہو جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اچھا آپ نے یہ مسئلہ تو سنا ہوگا کہ چلتا پانی پاک ہوتا ہے، پہلے اس میں آپ موت رہے ہیں، ہگ رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، نجاستیں ڈال رہے ہیں، یہ ساری نجاستیں، یہ سارے متعفنات وہ اس کو ناپاک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جاری ہے، اور جاری پانی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جس اللہ نے ساری کائنات کو پاک کیا اس کا ذکر اس پانی کو پاک رکھتا ہے، کوئی ناپاکی اس کو ناپاک ہونے نہیں دیتی۔ میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی قدس سرہ کراچی میں نارتھ ناظم آباد میں ان کی خانقاہ تھی، اور وہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اے کراچی والو، تم اللہ کی طاقت کو کیا سمجھتے ہو؟ جس اللہ کی معمولی سی مخلوق، یہ تمہارا کراچی کا سمندر، یہ اللہ کی مخلوق میں ایک معمولی سی مخلوق ہے، اس کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ پوری کراچی کی گندگیاں اور متعفنات اس سمندر کے اندر ڈالے جاتے ہیں، ساری گندگیاں اس کے اندر گرتی ہیں، اس کے باوجود آج تک سالہ سال گزر گئے، تمہاری ان گندگیوں نے اس کے پانی کو ناپاک نہیں کیا، اور اس دریا کی ایک موج آتی ہے تمہاری ساری گندگیوں کو پاک کر کے پھینک دیتی ہے، اور وہ پانی پاک کا پاک رہتا ہے۔ جس ذات کی ایک معمولی ایک دریا کی یہ طاقت ہو، اس رب کریم کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ اگر وہ اپنے دریائے رحمت میں سے ایک قطرہ اس کائنات پر ڈال دے تو ساری کائنات پاک ہو جائے۔ تم سوچتے ہو کہ تمہارے گناہ اس کی رحمت سے بڑھ گئے ہیں؟ نہیں نہیں، تم بس ایک مرتبہ ہاتھ تو اٹھاؤ، جھولی تو پھیلاؤ، وہ اپنی رحمت کا ایک قطرہ اگر پھینک دے گا ساری کائنات کے انسانوں کے گناہ پاک ہو جائے گا۔ جس کا چھوٹا سا سمندر سالہ سال کی گندگیاں پاک کر دیتا ہے، تو چلتا پانی پاک رہتا ہے کیونکہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ سبز ٹہنیاں درختوں کی جب تک سبز رہتی ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور جب یہ اللہ کا ذکر ان کا منقطع ہو جاتا تو یہ سڑ جاتی ہیں، یہ سوکھ جاتی ہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پیالہ جب ٹوٹ جاتا ہے، برتن جب ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر اس کا منقطع ہو گیا، اور جب تک یہ برتن اور پیالہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یہ زندہ رہتا ہے۔ تبھی فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر گلاس یا پیالے میں دراڑ آ جائے ٹوٹنے کی، یا اس کا کنارہ ٹوٹ جائے تو اس کو استعمال کرنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر وسعت نہیں ہے نیا خریدنے کی تو الگ بات ہے کہ آپ استعمال کرتے رہیں، لیکن احتیاط کے ساتھ کنارہ لگ نہ جائے، احتیاط کے ساتھ کہ گرم پیالے میں چائے ڈال رکھی ہے اس کی دراڑ پھٹ نہ جائے، آپ کو نقصان پہنچ جائے۔ لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ مکروہ ہے، اور کراہت کی وجہ محدثین نے یہ لکھی ہے کہ اصل میں اس میں جو ٹوٹن پیدا ہوئی، اس میں جو دراڑ پیدا ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اللہ کا ذکر اس کا منقطع ہونے لگا ہے، اللہ کا ذکر اس کا منقطع ہونے لگا ہے۔ اور جس پیالے میں اللہ کا ذکر منقطع ہو گیا اس پیالے کے اندر آپ جب کھائیں گے تو اس کا اثر اس کے اندر جائے گا غفلت کا، تو اس کھانے کی غفلت آپ کے پیٹ میں جائے گی، تو آپ میں بھی اللہ کے ذکر سے غفلت پیدا ہوگی۔ اس نے فرمایا کہ ایسے ٹوٹے ہوئے کنارے کے پیالے کو استعمال نہ کرو، اس کو پورا توڑ دو، پورا توڑ کے پھینک دو۔ لیکن میں نے بتایا کہ اگر نہیں ہے وسعت کوئی بات نہیں، احتیاط سے استعمال، لیکن مکروہ۔ تو معلوم یہ کہ مادی جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیا کہ ہر چیز نے اپنی تسبیح اور نماز سیکھ لی ہے، ہر چیز نماز بھی پڑھتی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے۔ آپ کائنات اٹھا کے دیکھیں، اللہ کی کوئی مخلوق قیام میں کھڑی ہے، یہ درخت سب قیام میں کھڑے ہیں، یہ گائے بھینسیں مویشی سب رکوع میں ہیں، گائے رکوع میں کھڑی، بکری رکوع میں کھڑی، یہ کیکڑے، یہ سانپ، یہ بچھو یہ سجدے میں پڑے۔ سجدے کیا؟ یہ پہاڑ کوہ ہمالیہ کے سلسلے، کوہ کاف کے سلسلے تشہد میں بیٹھے ہیں۔ آپ جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو نیچے کا گھیر زیادہ اوپر کا کم ہے، تو آپ پہاڑوں کے سلسلے دیکھیں کہ نیچے کا گھیر ان کا زیادہ اوپر کا کم، یہ سارے پہاڑوں کے سلسلے آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے سب کے سب تشہد میں سب بنی گئی۔ اور پھر آپ ایک رکعت پوری کر کے دوبارہ پھر سجدے میں جاتے ہیں
تو یہ جو گردش چل رہی ہے، ابھی آپ قیام میں تھے، آپ پھر دوبارہ سجدے میں ہو کر پھر قیام میں آ گئے، یہ گردش، تو یہ ستارے جو آسمانوں کے ہیں، یہ چاند سورج کے فلکیات کے نظام یہ گردش کر رہے ہیں۔ تو نماز کا رکن جو گردش تھا کہ ایک نقطے سے دوبارہ اسی نقطے پہ آنے والا، وہ رکن یہ فلکیات کا نظام پورا کر رہا۔ اور جس میں آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، آپ یہ تسبیحات جو پڑھ رہے ہیں تو ملائکہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، ملائکہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تو ملائکہ آپ کی نماز کی جو تسبیح کا رکن وہ پورا کر رہے ہیں۔ تو یہ پوری کائنات اس وقت نماز میں ہے۔ اسی کو تو قرآن نے کہا کہ ہر چیز نے اپنی نماز پڑھنی سیکھ لی ہے اور ہر چیز نے تسبیح کرنا سیکھ لی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کی اس مادی وجود میں ساری کائنات بند کر دی۔ اس میں جمادات بھی ہیں، اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں حیوانات بھی ہیں، سب کچھ اس انسان کے اندر ہے۔ اس میں قدوسیت کی شان بھی ہے، اس میں حیوانیت کا بھی مرتبہ ہے، سب کا سب انسان کے اندر بند کر دیا۔ یہ 5-6 فٹ کا انسان، اسی لیے تو اس کو عالم اصغر کہتے ہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز دی، جو ساری کائنات میں پھیلی ہوئی نماز دی، ساری سمیٹ کے اللہ نے ایک انسان کو عطا کر۔ تو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ساری کائنات کی مخلوقات کی ساری اکٹھی نماز، ہم قیام بھی کر رہے ہیں، ہم رکوع بھی کر رہے ہیں، ہم سجدہ بھی کر رہے ہیں، تشہد بھی بیٹھے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، سلام بھی پھیر رہے ہیں، تو سارے کے سارے ارکان ہمیں نماز میں اللہ لیتا ہے۔ اس لیے نماز حقیقت میں ایسی عبادت ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں تو بھی پڑھنی ہے، آپ صحت مند ہیں تو بھی پڑھنی ہے، آپ غریب ہیں تو بھی پڑھنی ہے، آپ امیر ہیں تو بھی پڑھنی ہے، ہر حال میں نماز آپ پڑھیں۔ لیکن روزہ، آپ اگر صحت مند نہیں بیمار ہیں، آپ فدیہ دے دیجئے، روزہ معاف۔ زکوٰۃ، آپ غریب ہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ معاف، مالدار پر زکوٰۃ۔ آپ حج آپ نہیں کر سکتے، آپ غریب ہیں، آپ پر حج معاف، امیروں پر حج۔ تو باقی ساری عبادتیں مشروط ہیں، لیکن نماز بلا شرط ہر ایک کو فرض ہے، کوئی نہیں بس۔ لکھا نا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ولایت و معرفت کا بہت بلند مقام ان کو عطا کر رکھا تھا۔ سید الغوث الثقلین ہیں، سید الاولیاء ہیں، اولیاء کے سردار ہیں، اور غوثیت کا مقام اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کیا تھا، اس لیے کہ ولایت و معرفت کے کچھ مراتب ہیں، ان میں سب سے اونچا مرتبہ غوث کا ہے۔ تو یہ غوثیت کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ یہ مختلف مراتب ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اخیار ہیں، یہ اوتاد ہیں، یہ نخبہ ہیں، یہ سب یہ حدیث میں سب مراتب ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض نادان لوگ نہیں جانتے تو انکار کر بیٹھتے ہیں، نہیں، کسی بات میں انکار میں جلدی نہ کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم کی وسعتیں بہت ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس تک نہ پہنچ پائے ہوں، انکار کی ضرورت نہیں، خاموشی اختیار کرو، اور خاموشی مومن کی حکمت ہے۔ غوثیت کا مقام ہے۔ جنگل میں مراقبہ کر کے واپس آ رہے تھے تو ایک درخت کے اندر روشنی پھوٹی، آپ نے دیکھا تو آواز آئی، عبد القادر ہم تمہارے رب ہیں، تم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تم نے بڑا ہمیں یاد کیا ہے، آج کے بعد ہم تمہیں اب تمہاری نماز معاف کرتے ہیں، اب تمہیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ یار نماز تو نبیوں کو معاف نہیں ہوئی، یہ مجھے معاف کیسے ہوگی؟ لگتا ہے کہ یہ شیطان مردود جو ہے یہ تصرف کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ والے تو شیطان کی حرکتیں جانتے ہیں، میں اور آپ شیطان کے ڈھکے میں جلدی چڑھ جاتے ہیں۔ یہ چھوڑیے جی مصعب امریکہ ہے، امریکہ میں جائز ہے، امریکہ مدینہ تو نہیں ہے جی حضرت، چھوڑیے امریکہ میں ذرا آپ ہاتھ ہلکا رکھیے، امریکہ میں بھی وہی رب ہے، دینے والا تو وہی ہے، جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں روٹی کھلاتا رہا وہ یہاں کھلا رہا ہے، دینے والا تو وہی۔ خیر، حضرت فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان مردود دفع ہو، نماز تو انبیاء کو معاف نہیں ہوئی، میری کیا حقیقت ہے مجھے معاف ہو جائے؟ یہ جواب، جب یہ بات کہی تو آگے سے پھر دوسرا حملہ کرتا ہے، کہا کہ عبد القادر آج تو اپنے علم سے بچ گیا ہے، اگر تجھے اس بات کا اگر علم نہ ہوتا کہ نماز نبیوں کو بھی معاف ہے تو آج میں تجھے شکار کر لیتا۔ اب یہ دوسرا حملہ تھا، ہم اور آپ ہوتے تو کہ ہاں بالکل میرے علم میں تھا بھائی، میرے پر نالج تھا،
نہیں، فوراً حضرت فرمایا مردود دفع ہو، میں اپنے علم سے نہیں اللہ کے فضل سے بچا ہوں، میں اپنے علم سے نہیں اللہ کے فضل سے بچا ہوں، یہ اس کا فضل ہے کہ مجھے اس نے بچا لیا تیرے حملے سے، ورنہ میرے علم کی کیا حقیقت ہے۔ بڑے بڑے علم والے، قارون سے بڑا علم والا کوئی ہوگا؟ قارون جس کو مال بنانا آتا تھا، قارون اتنا ذہین فتین، اتنا بڑا علم والا، آج کی زبان میں کہیں جو اکانومسٹ تھا، اکانومسٹ، اس وقت کا سب سے بڑا اکانومسٹ، خزانے کے خزانے، ایسے خزانے اس کے، قرآن کہہ رہا ہے کہ 40 پہلوانوں کی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ آج کی نینو ٹیکنالوجی کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ایک کارڈ کے اندر ہی سارا خزانہ ہوتا، وہ تو چابیاں، ہر خزانے کی، ہر تالی کی الگ الگ چابیاں، 40 پہلوان خزانہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ خزانہ جب زمین میں دفن ہوا ہے تو آج تک ترقی یافتہ قومیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ مصر میں کیا کرنے جاتے ہیں، اس کے لیے ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، پورا ایک سبجیکٹ ہے، آپ جانتے ہیں، جدید دنیا اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے غوطے لگاتی ہے، بڑے بڑے کمیشن متعین ہوتے ہیں، لیکن خزانہ اس کا نہیں ملا اور نہ ملنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس کو نیچے دساتے رہنا۔ کتنا عقل والا، وہ یہ بات نہ سمجھ پایا کہ موسیٰ جو بات کہتا ہے یہ تو اس مملوک کو اپنے مالک کی خبر دیتا ہے، یہ تو اس مرزوق کو اپنے رازق کی خبر دیتا ہے، یہ اس مخلوق کو اپنے خالق کی خبر دیتا ہے۔ اتنی سی بات تھی کہ اے غلام تو اپنے مالک کو پہچان، بس باقی سب تیرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بڑی تو تیری بادشاہت نہیں ہے، اس سے بڑے تو تیرے خزانے نہیں ہیں، لیکن وہی سلیمان اس قارون سے بھی بڑے خزانوں کا مالک ہے، لیکن یہ مملوک اپنے مالک کو پہچانتا ہے، یہ مرزوق اپنے رازق کو پہچانتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، ابھی گھوڑے پر سوار ہی ہو رہے ہوتے تھے، تو بیٹھنے تک پوری تورات تلاوت کر لیتے تھے۔ جو اس اڑنے والے گھوڑے پر سوار ہونے کے وقت خدا کی کلام کی تلاوت سے فارغ ہوں تب اڑتے ہیں، اور جب تخت شاہی اڑتا تھا تو آپ یوں جھک جاتے تھے اور خدا کے ذکر میں۔ تو ملائکہ نے کہا رب ذوالجلال، تیرا بندہ سلیمان یہ تو بادشاہ ہے، یہ یوں بادشاہوں کی طرح ٹیک لگا کے کیوں نہیں بیٹھتا، گردن اٹھا کے کیوں نہیں بیٹھتا، یہ یوں جھک کے کیوں بیٹھ جاتا ہے جب اس کا تخت اڑتا ہے؟ اور تخت کوئی معمولی تخت نہیں، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، اس پر کبھی بات کروں گا، آپ سمجھے کہ یہ ایک تخت اس کے اوپر بیٹھ کے کرسی اڑ گئی۔ اللہ، جس تخت کے اوپر 1000 اس کی فوج کے جرنیل بیٹھے، اور ہر فوج کے جرنیل کے پیچھے 1000 فوج، اتنا بڑا تخت جس کے اوپر 1000 کرسیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کا شاہی تخت لگا ہوا، اتنا بڑا تخت اڑتا تھا، اور پھر کئی مربع زمین کا ٹکڑا آپ کے ساتھ اڑتا تھا تخت کے نیچے کہ جس کے اوپر گائے، بھینسیں، بکریاں، مویشی ہوتے تھے، کہ جہاں پہ یہ لشکر اترے گا ان مویشیوں کو ذبح کر کے ان کا کھانا پکایا جائے گا، اور اس کے اوپر دیگیں رکھی ہوتی تھی، بڑی عجیب و غریب شان کا تخت، اور حضرت جھک کے بیٹھے۔ تو ملائکہ کہتے کہ یہ جھک کے بیٹھتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کو جھکنا کتنا پسند ہے میرے دوستو۔ فرمایا رب ذوالجلال، اے میرے ملائکہ، اس کے سے جھکنے نے تو اونچا کر دیا۔ لوگ اس شاہی تخت پہ بیٹھتے تو گردن اٹھا لیتے ہیں اور شاہی گدوں پہ ٹیک لگا لیتے ہیں، اور یہ جب اس شاہی تخت پہ اٹھتا ہے تو جھک جاتا ہے، اس کے جھکنے نے تو سلیمان کو اونچا کر دیا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اونچا کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، دیکھو خزانے سلیمان کے پاس بھی ہیں، لیکن وہ مملوک مالک کو پہچانتا ہے۔ آپ کو بھی سلیمانی تخت لینے کی اجازت ہے، اسلام نے آپ کو غریب نہیں بنایا، آپ کو اسلام غریب نہیں رکھنا چاہتا۔ آپ امریکہ میں آئیں، وہ ایک صاحب کہا کرتے جو امریکہ میں آ کے بھی غریب رہے گا وہ دنیا میں کہیں بھی امیر نہیں ہو سکتا۔ وہ صحیح کہتے، جس ملک میں آپ کو اتنی آزادی، جس میں اتنی اپرچونٹی، یہ لینڈ آف اپرچونٹی، آپ علم کی دنیا میں بڑھنا چاہیں تو علم کی دنیا کے لیے یونیورسٹیاں، جس ایک ملک کے اندر ساری دنیا سے زیادہ یونیورسٹیاں ہوں، وہاں علم کے شوق کا کیا عالم ہوگا۔ میرے جیسا مولوی یونیورسٹی میں چلا جائے تو 10 سبجیکٹ سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی آئیے آپ علم کی منزلیں طے کیجیے۔ یہ وہ علم کی دنیا، اور جس کے اندر مال کمانے کے کتنے راستے۔ اسلام نے آپ کو غریب نہیں بنایا، آپ خود غریب بننا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ کمائیں، آپ سلیمانی دولت حاصل کریں، لیکن بس ایک ہی سبق ہے، یہ مملوک اپنے مالک کو نہ بھولیں۔ دیکھو آج آپ کیا ہو، جمعے کا دن، بزنس ڈے ہے،
آپ دکانوں کو روک کے نماز کے لیے آ گئے، بس یہ خدا کو پسند۔ اے میرے بندے دیکھو دکانیں بند کر کے آ گئے، یہ دکانوں میں دوسروں کو چھوڑ کے آ گئے، ہم اللہ کے سامنے 2 سجدے دے آئے۔ اگر آپ جمعے کے لیے نہ آئے کون آپ کا بگاڑے گا؟ اگر کوئی کہے گا یار چوہے صاحب آپ جمعے پہ نہیں گئے، اچھا ڈو جی امریکہ ہے جمعہ کوئی نہیں، جمعہ امریکہ میں معاف ہے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ امریکہ میں آزادی ہے۔ وہ کہا کہ یار آپ زیادہ یہ نن یور بزنس، آپ اپنا کام کرو، لیکن آپ بغیر کسی دباؤ کے اللہ کے لیے مسجد میں آ گئے۔ اللہ کی آپ کی کیا قیمت لگی آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ مملوک میں اپنے مالک کو پہچان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ لگا رہے تو یہ سلیمانی دولت حاصل کر لے گا، تو اس کو سلیمان کے ساتھ اس کا حشر ہم کریں گے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے التاجر الصدوق الامین یوشر یوم القیامہ مع النبیین، وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے کل روز قیامت میں اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ آپ تو کل نبیوں کے ساتھ اٹھیں گے بھائی، آپ کو وہ مقام مل گیا۔ لیکن اگر قارون کے خزانے میں گئے تو پھر قارون کی حالت دیکھیے، دنیا میں رسوا اور آخرت میں بھی عذاب۔ کہنے کا مقصد یہ ہے تو بہرحال تو یہ اس وقت ہم عبادتیں کر رہے ہیں اور ہمارا محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اب اسے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس عبادتوں کی حقیقی روح اندر داخل کرنی ہے۔ نماز حقیقت کے ساتھ ہمیں اندر جانی چاہیے، تب ہمیں اس کا لطف آئے گا۔ ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اس لیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ، اس میں بہت بڑی عبادت، بہت بڑا کنونشن حج کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سجاتے ہیں اور ہمیں اس حال میں واپس لوٹاتے ہیں۔ راجہ کے یوم ولدت امہ، جیسے ان کی ماں نے آج ہی جنا ہے، اللہ نے سب کو پاک کر کے واپس لوٹا دیا۔ اور جو نہیں جا سکے انہوں نے قربانیاں جب پیش کی تو ان کے جانوروں کے خون کے قطرے زمین کے گرنے سے پہلے اللہ نے انسانوں کو سب کو پاک کر دیا، اس وقت پوری امت پاک ہے۔ اب اس پاکی کو قائم رکھنا ہمارا کام ہے، کیونکہ اب نیا سال شروع ہو گیا۔ اس حقیقت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی حقیقت روح کے ذریعے سے ہمیں عطا کی ہے اور روح کے ذریعے سے اس کی لذت محسوس ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کا مراقبہ روز کریں کہ ہماری عبادات کتنی اپ گریڈ ہوئی ہیں۔ حج کر کے آئے ہیں ہم کتنے اللہ کی طرف قریب ہوئے ہیں، کتنے اپ گریڈ ہوئے ہیں، ہمیں تزکیہ کتنا پیدا ہوا ہے۔ جو یہاں ہیں وہ سوچیں، نیا سال شروع ہو گیا، نئی تیاری نئی لگن کے ساتھ ہم اللہ کے بندے بنیں گے اور خدا کو کبھی بھولیں گے نہیں۔ دکان پہ بیٹھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں گے، اللہ اللہ کے ورد کرتے رہیں گے۔ ایک اللہ والے بڑا آسان اللہ اللہ کہنا بتاتے ہیں، وہی فرماتے ہیں کہ تم دکان میں بیٹھے ہو، دفتر میں بیٹھے ہو، اپنے زبان کی نوک، یہ زبان کی نوک کو سامنے کے دانتوں کی جڑ کے ساتھ ٹکرائیں تو لفظ اللہ نکلتا ہے۔ آپ منہ بند رکھیں، منہ کھول کے رکھیں، خاموش بیٹھے ہیں، زبان کو ٹکراتے رہیں دانتوں سے، اللہ اللہ اللہ، اس کی عادت ڈال لیں۔ فرمایا کہ لوگوں کو انگلیاں چٹکانے کی عادت ہوتی ہے، داڑھی کے بال توڑنے کی عادت ہوتی ہے، آپ یہ زبان کی نوک کو دانتوں سے ٹکرانے کی عادت ڈال لیں، آپ کا سانس سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزرے گا۔ اور جس کی یہ حالت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں وہ عطا کروں گا جو مانگنے والوں کو بھی نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔